معزز سامعین، اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم محسن ہمیں عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جنہوں نے ہر لمحہ اپنی امت کی فکر کی، اپنی امت کا خیال رکھا، اپنی امت کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی میں تو اپنی امت کے اوپر احسانات ہیں، اپنے جانے کے بعد اپنی امت کی حفاظت کے انتظامات بھی کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح مسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کبھی قحط سالی اور بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو۔ اے رب کریم، دوسری درخواست آپ کے دربار میں کہ میری امت کبھی دشمن کے تسلط کا شکار نہ ہو، کبھی بھی میری امت کے اوپر دشمن اتنا مسلط نہ ہو کہ میری امت کے ہر چھوٹے بڑے کو ختم کر دے، کبھی میری امت کے اوپر دشمن غالب نہ آئے، میری امت کبھی مغلوب نہ ہو، میری امت کے اوپر کبھی دشمن کا رعب سوار نہ ہو، کبھی میری امت دشمن سے مرعوب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی سے ساتھ یہ بھی گزارش کرتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے تمام کافر باطل اکٹھے ہو جائیں، میری امت کو ختم نہ کریں۔ اللہ تعالی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواستیں کی، اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جواب میں فرمایا، آخر میرے اللہ کو بھی تو اپنے حبیب کے ساتھ محبت ہے نا، تو میرا اللہ اپنے حبیب کے ساتھ کتنی محبت فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب تجھے اتنا دیا جائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو پھر اپنے حبیب کی دعاؤں کو کیسے رد کر سکتے تھے؟ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں کبھی اس فیصلے کو رد نہیں کرتا، اس فیصلے کو کبھی بدلتا نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی قوت فیصلے کا اظہار فرماتے ہیں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری امت کبھی قحط سالی اور بھوک کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگی۔ تیری اس درخواست نمبر 1 کو قبول کرتا ہوں۔ دوسری تیری درخواست کے دشمن کا تسلط، تو تیری اس درخواست کو بھی قبول کرتا ہوں کہ تیری امت کے اوپر کبھی دشمن اس انداز میں مسلط نہ ہوگا کہ تیری امت کے ہر چھوٹے بڑے کو دشمن ختم کر سکے، حتیٰ کہ اہل باطل تمام اکٹھے ہو جائیں۔ اور اس حدیث قدسی کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تیری امت کے بعض لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، تب ہلاکت میں جائیں گے۔ جب ایک دوسرے کو قید کریں گے تب ہلاکت میں جائیں گے۔ جب تیری امت میں اتفاق اتحاد نہ ہوگا تب ہلاکت میں جائیں گے۔ جب تیری امت آپس کے اندر الفت اور محبت ختم کر دے گی، جب تیری امت اختلافات کا شکار ہو جائے گی، جب تیری امت کا ہر فرد ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گا، جب تیری امت کے اندر اخلاقیات کو پامال کیا جائے گا، اس وقت تیری امت ہلاکت میں جائے گی۔ وہ ہلاکت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے افعال کی وجہ سے ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ہلاکت نہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ اتنی محبت اور الفت والا معاملہ فرمایا، ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا محبت کی۔ آج ہم موازنہ کرتے ہیں میرے نبی کی سنت کے اوپر میری 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا عمل ہے،
میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا لین دین گھر باہر کے بازار کے کاروبار کے تمام معاملات کیا سنت کے مطابق ہیں؟ اگر نہیں تو آؤ ہم اس بات کا ذرا اپنے آپ سے محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا صرف نام کی محبت کی، کیا ہمارے دل میں اپنے نبی کی سچی محبت نہ ہے؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی طرح ہمارا ہر مسلمان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ سے مانگے اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دل سے باطل کی محبت نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات اہل حق کی تعلیمات نصیب فرمائے۔